الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائے، کہتے اعتکاف کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جبکہ وہ متکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اعتکاف میں جو ہے تو انسان مسجد میں اعتکاف کی نیت سے شامل ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو گھر جانا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور چونکہ عورتوں کا آنا دور حاضر میں ممنوع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک جو ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک عورتوں کا مسجدوں میں آنا ممنوع ہے، لہٰذا مسجد میں عورتوں کو آنا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتکاف میں جب بندہ ہو تو وہ جو ہے تو اپنے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لے۔ آئیے اعتکاف کے حوالے سے چند مسئلے آپ سماعت فرما لیں کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے۔ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو۔ کہتے ہیں عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے، اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں گھر کے اندر جو ہے تو جہاں وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت سے جو ہے تو بیٹھے، وہی گھر میں اعتکاف کرے۔ چوتھا، واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ پانچواں، واجب و سنت اعتکاف میں ایک لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ واجب اور سنت اعتکاف کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بندہ بلا شرعی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو قرآن پاک تھا جو ہم نے پڑھا اور آپ نے سنا۔ اے ناظرین حضرات، اعتکاف کی بڑے فضائل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رمضان میں جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری عشرے میں گھر پہ نہیں پایا۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ حضور پونو صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ فضیلتوں کے اندر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سناتا ہوں۔ ناظرین حضرات، چونکہ بہت سارے جو ہے تو لوگ جب تک فضیلت نہیں سنے تو جب تک ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے وہ ہر چیز میں فضیلت ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنے سے کیا فضیلت ہوگی، یہ کام کرنے کا کیا ثواب ہے، اس سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جو ہے تو درج فرمائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج کر لیے 2 عمرہ کر لیے۔ الحمدللہ،
2 حج کر لیے اور 2 عمرہ کر لیے۔ آپ سوچے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بشارت دی ہے، یہ خوشخبری دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے کوئی بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے بیٹھ جائے تو گویا وہ 2 حج کا ثواب اور 2 عمرے کا ثواب پا لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے، 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق مشرق اور مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا نا، 1 دن کا بھی اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر راستہ حائل کر دے گا، روک دے گا، اور 1 خندق کتنی ہوں گی؟ مشرق سے مغرب تک، اور بلکہ اس سے بھی دور ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہ سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی کی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، 1 سال اعتکاف نہ کر سکے، جب اگلا سال آیا تو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ میں ناظرین حضرات کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ صاحب روزانہ 1 حج کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں روزانہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں 1 حج کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے تو اعتکاف کریں گے، اور اعتکاف آپ کا جب ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اعتکاف کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔